بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا حال یہ تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیب تن کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہن لیتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس اور جامع لباس شخص مانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے دل دادا اس شخص پر جب بار خلافت ڈالا تو فلک نگینوں پر طلوع ہونے والے سورج نے، رات کی تاریکی میں چمکنے والے چاند ستاروں نے اور ڈالی ڈالی کھلنے والے خوش رنگ پھولوں نے دیکھا کہ اس شخص کی زندگی میں کتنا بڑا تغیر آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ عمر ثانی نے خلیفہ بنتے وقت گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا، خاندان کے تمام وظائف بند کروا دیے۔ شاہی سواری میں پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، میرے لیے میرا خچری کافی ہے۔ آپ نے اپنی تمام سواریوں کو فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کروا دی۔ خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علمبرداروں کے چلنے کا سلسلہ بھی بند کروا دیا۔ غصب شدہ اموال اور جاگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس دلوانا آپ کا سب سے اہم کارنامہ تھا۔ آپ کے اس جرأت مندانہ فیصلے کے اثرات مختلف ہوئے۔ خارجیوں نے جو ہمیشہ خلفاء کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے کہہ دیا کہ اب اس شخص کے لیے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں، لیکن بنو امیہ کے لوگ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے آپ کے فیصلے کو بدلوانے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بنو امیہ کے امراء اور وزراء سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو، شاہی سواری ٹھکرا دی، زینت اور آرائش کی اشیاء ٹھکرا دی، اب صرف کنیزیں رہ گئی ہیں، وہی پیش کر کے دیکھو، شاید بات بن جائے۔ چنانچہ ایک سے ایک خوبصورت کنیز آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ در حقیقت یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ نے ذاتی عیش و آرام کو تو خیر بات کہہ ہی دیا تھا، سارے خاندان بنو امیہ کے قبضے میں موجود غصب شدہ جاگیریں واپس کروا کے سب کی مخالفت مول لے لی تھی، اور اب آپ کو خوب بڑو کنیزیں پیش کر کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اس مرد صالح کے ذریعے اس قوم کو راہ راست پر دکھائے جو دنیا کے عیش و آرام اور اس کی رنگینیوں پر فریفتہ ہو کر اپنی منزل سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ آپ نے ہر کنیز سے اس کے مالک کا نام پتہ پوچھا اور اسے اس کے مالک کے پاس بھجوا دیا۔ جب اہل خاندان نے دیکھا کہ آپ کسی طور پر اپنا فیصلہ بدلنے پر تیار نہیں ہیں تو انہوں نے آپ کی پھوپھی کو آپ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، تمہارے رشتہ داروں کو شکایت ہے کہ تم نے ان کی روٹی چھین لی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ حکمرانی کے خواہش مند شخص کو اقتدار کی کرسی مل جاتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی کرسی بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اس غرض سے وہ اپنی رعایا کے بااثر حلقوں کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے ان بااثر حلقوں کو کچھ بے جا مراد دینی پڑے۔ لیکن درویش صفت خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان باتوں سے بے نیاز تھے۔ آپ نے اپنی پھوپھی کی بات سن کر کوئی جواب دینے کی بجائے ایک اشرفی، ایک گوشت کا ٹکڑا اور ایک انگیٹھی منگوائی۔ اشرفی کو آپ نے انگیٹھی میں ڈال دیا۔ جب وہ خوب سرخ ہو گئی تو اسے آپ نے اٹھا کر گوشت کے ٹکڑے پر رکھ دیا جس سے وہ بھن گیا۔ اب آپ نے اپنی پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی، آپ اپنے بھتیجے کے لیے اس قسم کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت صرف 2 سال اور 5 مہینے کی قلیل مدت پر محیط ہے، لیکن اس مختصر مدت میں آپ نے حکمت اور جرأت سے بھرپور جو فیصلے کیے ان کی بدولت پوری مملکت کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے پوتے حضرت سالم کو خط لکھا، میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے اس کی استطاعت دے تو میں رعایا کے معاملات میں حضرت عمر بن خطاب کی روش اختیار کروں، اس لیے آپ میرے پاس ان کی وہ تمام تحریریں اور فیصلے بھیج دیں جو انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں کیے ہیں۔ اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے نقش قدم پر ضرور چلوں گا۔ آپ نے اپنے مختصر دور خلافت میں رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے تو نو مسلم سے جزیہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ آپ نے نو مسلموں سے جزیہ وصول کیے جانے کی ممانعت کر دی۔ اس پر صرف مصر ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے کہ جن کی جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی تھی، اور وہاں کے حاکم آپ سے شکایت کرنے لگے کہ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے مجھے قرض لے کر مسلمانوں کے وظیفے ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں لکھا،
جزیہ بہرحال ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، مرسل بنا کر نہیں۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت کا نہایت سخت انتظامات کیا، دفتری اخراجات میں تخفیف کر دی۔ مدینہ منورہ کے والی گورنر ابو بکر بن حزم نے خلیفہ سلیمان کے زمانے میں کاغذ، قلم، دوات اور روشنی کے مصارف میں اضافے کی درخواست کی تھی۔ دفتری کارروائی سے پہلے ہی خلیفہ سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعد میں اس کی درخواست کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، قلم باریک کر لو اور سطریں قریب قریب لکھا کرو، ضروریات میں کفایت شاری سے کام لیا کرو۔ میں مسلمانوں کے خزانے سے کوئی ایسی رقم صرف نہیں کروانا چاہتا جس سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ ملک میں جتنے بھی معذور مجبور لوگ تھے ان کی فہرست تیار کروا کے ان کا وظیفہ مقرر کیا، شیرخوار بچوں کے وظیفے مقرر کیے۔ اگرچہ آپ نے 9 مسلم پر جزیہ معاف کر دیا تھا جس سے آمدنی گھٹ گئی تھی، پھر بھی سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کے وظائف مقرر کیے، لیکن ناجائز آمدنیوں کی روک تھاک، ظلم کے سدباب اور مال کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے اور صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے۔ بیت المال کی آمدنی کم ہونے کی بجائے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ آپ نے اپنے ذمیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ذمی ان غیر مسلم افراد کو کہتے ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کرتے ہیں اور حکومت ان کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ آپ نے ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کی قیمت کے برابر قرار دی۔ تمام حکام کے نام آپ نے فرمان جاری کیا کہ نماز کے وقت ہر کام اور کاروبار چھوڑ دیا کرو۔ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے فرائض کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ آپ نے جگہ جگہ سرائے بنوائی، ان میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میزبانی کا حکم دیا۔ شراب کی دکانوں کو بند کروا دیا اور حکم دیا کہ کوئی ذمی مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لانے پائے۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص کھلے عام شراب پیتا ہے یا پایا گیا پیتے ہوئے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور جو چھپ کر پیے گا اس کو اللہ کا عذاب ملنے والا ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے حکام کو ہدایات کی کہ مساجد میں علم کو عام کیا جائے۔ جو علماء کرام علم کی تدریس و اشاعت میں مشغول تھے انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا، ان کے لیے بیت المال سے بھاری وظیفے مقرر کر دیے۔ مختلف ملکوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے۔ اسلامی مملکت کے زیر نگی آنے والے تمام علاقوں میں واعظ اور مفتی مقرر کیے۔ آپ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حدیثوں کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے مدینہ کے والی قاضی ابو بکر بن حزام کو ہدایت کی کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو اور تحقیق سے ان کے مستند ہونے کے بارے میں اطمینان کر کے انہیں لکھ لو۔ احتیاط رہے کہ صرف مستند احادیث ہی قبول کی جائیں۔ اسی قسم کا حکم نامہ تمام صوبوں کے گورنروں کے نام بھیجا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدا ترسی، بلند پایہ سیرت اور دیانتدارانہ حسن انتظامات کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ پورے معاشرے پر اسلام کا رنگ غالب آ گیا۔ 5ویں خلیفہ راشد نے اسلام کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی جانب بھی بھرپور توجہ دی کہ دراصل امت مسلمہ کا اصل کام یہی ہے۔ آپ نے فوجی افسروں کو ہدایات کر دی کہ رومیوں کی کسی جماعت سے اس وقت تک جنگ نہ کرے جب تک اسے اسلام کی دعوت نہ دے لے۔ والی خراسان جرح بن عبداللہ حکمی کی تبلیغ سے ان کے ہاتھ پر 4000 ذمی مسلمان ہو گئے، اور اس طرح والی مغرب اسماعیل بن عبداللہ کی تبلیغ سے سارے شمالی افریقہ میں اسلام بھی پھیل گیا۔ آپ نے سندھ کے حکمرانوں اور ذمہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اکثر نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ان کی جائیداد اور زمینیں انہی کے قبضے میں آپ نے رہنے دی۔ راجہ دہر کا لڑکا جے سنگھ بھی انہی میں تھا۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بعض ملکوں نے وفد بھیج کر اپنے ہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے علماء بھیجنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ہمیں ایک بے حد متقی، پرہیزگار، دانا اور کمال کا منتظم نظر آتا ہے، جس کے پورے جسم پر خشیت الہی غالب ہے اور جن کا دل فکر آخرت سے ہر لمحہ معمور ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے حضور جوابدہی کا احساس آپ پر ہر لمحہ طاری تھا۔
روزانہ نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ جاتے اور رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب لوگ اس بارے میں کچھ کہتے تو فرماتے، تم لوگ رونے پر مجھے ملامت نہ کیا کرو، اگر فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بدلے عمر پکڑا جائے گا۔ بیت المال کی جانب فقراء اور مساکین کے لیے جو مہمان خانہ مقرر تھا، اس کے باورچی خانے سے اپنے لیے پانی تک گرم نہ کرواتے تھے۔ ایک بار آپ کی لازمی میں خادم ایک ماہ تک اسی باورچی خانے سے پانی گرم کرتا رہا۔ آپ کے علم میں جب یہ بات آئی تو جتنی لکڑی خرچ ہوئی تھی اتنی ہی لکڑی خرید کر آپ نے باورچی خانے میں رکھوا دی۔ ایک بار بیت المال سے بہت سارے سیب آئے، آپ نے انہیں عام مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ آپ تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کا چھوٹا بچہ ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا، آپ نے اس کے منہ سے سیب چھین لیا۔ بچہ سیب چھن جانے پر روتا ہوا ماں کے پاس چلا گیا، ماں نے بازار سے سیب منگوا کر دے دیا۔ آپ گھر آئے تو سیب کی خوشبو آئی، پوچھا سرکاری سیب یہاں تو نہیں آیا؟ اہلیہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اس کے منہ سے سیب نہیں چھینا تھا بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمانوں کے حصے کے سیب کے بدلے خود کو اللہ کے حضور برباد کر لوں۔ رجب 101 ہجری جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ اسی سلسلہ میں دو روایات بھی ہیں، ایک یہ کہ آپ بیمار شدید ہو گئے تھے، دوسری یہ کہ بنو امیہ نے آپ کے خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دی اور غلام کو آزاد کروا دیا۔ طبیعت جب آپ کی بہت زیادہ خراب ہوگی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری 10 فروری 720 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ آپ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔